अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान या AIR की मुज़ाकराती टीम और तालिबान की मुज़ाकराती टीम के अरकान का कहना है कि दोनों टीमों ने अमन मुज़ाकरात के क़वाइद व ज़वाबित की तैयारी का अमल शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि बाकी चंद मामलात पर जल्द इत्तेफाक हो जाएगा। इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान की मुज़ाकराती टीम की एक रुकन हबीबा सुराबी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि चंद मामूली उमूर के अलावा दोनों फरीक मुज़ाकरात के लिए क़वाइद के बाकी उमूर पर मुत्तफ़िक़ हैं। इसी दौरान AIR टीम के एक और रुकन गुलाम फारूद मजरूह ने मुज़ाकरात के माहौल को अच्छा करार दिया है। सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अमन मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद मुमकिन है कि दोनों फरीकों को तातुल का सामना हो। एक सियासी तज्ज़ियाकार तारिक फरहादी का कहना है कि अमरीकी हुकूमत को चाहिए कि वो दोनों फरीकों की हौसला अफजाई करे कि वो अमन मुज़ाकरात को जारी रखें। दूसरी जानिब दोहा में तालिबान के एक तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने कहा है कि तालिबान के नायब लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने गुज़श्ता रोज़ वीडियो लिंक पर नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से अमन अमल के बारे में तबादला ख्याल किया है। डॉक्टर मोहम्मद नईम ने ट्विटर पर एक मुख्तसर बयान में कहा कि तालिबान के दोहा दफ्तर के एक और रुकन मौलवी अबुल हक वासिक ने अफ़गानिस्तान के लिए जर्मनी के नुमाइंदा खसूसी के साथ अमन अमल पर बातचीत की है। नॉर्वे और जर्मनी वो दो मुल्क हैं जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के आइंदा मरहले की मेज़बानी के लिए काम कर रहे हैं। दोहा में अफ़गान हुकूमत और तालिबान के वफूद के दरमियान अमन मुज़ाकरात के दौरान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर बदस्तूर अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, जबकि मुल्क के शिमाली हिस्से में गुज़श्ता दिनों में मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 17 अफराद फौत हो चुके हैं। इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 3 शिमाली सूबों में तालिबान की कार्रवाइयों के दौरान मौत का शिकार होने वालों में 6 आम शहरी भी शामिल हैं, जबकि कई जख्मी हुए हैं। मकामी अहदेदारों के मुताबिक तालिबान जंगजुओं ने अपने हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियों या हुकूमत की सरपरस्ती में काम करने वाली तालिबान मुखालिफ जंगजू तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया। बल्ख सूबे में ज़िले चारकंद की सरबराह सलीमा मज़ारी ने तालिबान के 2 हमलों की तस्दीक की है, जिनमें से एक हमला मकामी फोर्सेस की चौकी पर और दूसरा ज़िलई मरकज़ के करीब हुआ है। उन्होंने बताया कि इन दोनों हमलों में फोर्सेस के 3 अहलकार और 6 आम शहरी फौत हो गए हैं, जबकि इससे एक रोज़ कबल होने वाले हमले में 2 सिक्योरिटी अहलकार मौत का शिकार हो गए थे। करीबी सूबे कुंदुस में सूबाई गवर्नर के तर्जुमान इस्मतुल्लाह मुरादी ने बताया है कि तालिबान के हमलों में 6 सिक्योरिटी अहलकार मारे गए हैं, जबकि सूबाई कौंसिल के रुकन मोहम्मद यूसुफ अयूबी का कहना है कि हलाकतों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। अफगान सूबे ताखार से आने वाली खबरों के मुताबिक एक बारूदी धमाके में 2 आम शहरी हलाक और 12 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया है कि धमाका खेज मवाद एक मोटरसाइकिल में छुपाया गया था। उधर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर में जुमेरात को पेश आई एक झड़प के दौरान 3 मुश्तबा अस्करियत पसंद और एक मकामी खातून शहरी मौत का शिकार हो गईं। झड़प जो शहर के बटामालू में सुबह 3 बजे शुरू हुई, भारत के विफाकी पुलिस फोर्स का एक ऑफिसर जख्मी हो गया। एक आला पुलिस ओहदेदार दिलबाग सिंह ने कहा है कि 45 साला कौंसर रियाज अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग के तबादले में आकर जान से हाथ धो बैठी, लेकिन खातून शहरी के बेटे ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो उस वक्त सर में गोली लगने से हलाक हुई जब वो दोनों अपनी निजी कार में सवार होकर घर से किसी महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीछे से फायरिंग करके उन्हें निशाना बनाया। इन हलाकतों के खिलाफ इलाके में कई किए गए मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस इस्तेमाल की और बांस के डंडे चलाए। मुश्तइल हुजूमों ने पुलिस पर पथराव किया और ये सिलसिला कई घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सेनेट से मुस्तरद शुदा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतल्लिक़ा कानून साजी समेत 8 कानूनी बिल और तरमीम मंजूर करा ली गईं।
مشترکہ ایوان میں عددی اکثریت رکھنے کے باوجود حزب اختلاف کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ حزب اختلاف نے ذاتی مفادات کے لیے ایف اے ٹی ایف سے متعلق قانون سازی پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی، جبکہ حزب اختلاف رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ووٹنگ کے عمل میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے آتش زدگی کے پے در پے واقعات کے بعد بدھ کی شام سے پشاور میٹرو بس سروسز کو حکام کے بقول عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ پچھلے ایک مہینے کے دوران اس بس منصوبے میں ہونے والے 5 حادثات میں 4 آتش زدگی کے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے 13 اگست کو اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثات کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے چین سے ماہرین پہنچ گئے ہیں۔ اس بس منصوبے کے لیے تمام بسیں پچھلی صوبائی حکومت نے چین سے خریدی تھیں۔ پاکستان میں تعلیمی ادارے کھلنے کے 48 گھنٹے کے بعد کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر 22 تعلیمی ادارے سیل کر دیے گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق خیبر پختونخوا میں 16، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 5 اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے 1 تعلیمی ادارے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے شکار 6 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 545 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کورونا سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں امریکہ بدستور پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارت میں کورونا کیسز کی کل تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں بیماریوں پر کنٹرول اور روک تھام کے ادارے سی ڈی سی نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ میں اقلیتی گروپوں سے تعلق رکھنے والے 21 سال سے کم عمر کے نوجوان افراد اسی عمر کے سفید فام لوگوں کے مقابلے میں کووڈ 19 سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ کی 27 ریاستوں کے مرتب کیے جانے والے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ 21 فروری سے 31 جولائی کے درمیان 21 برس سے کم عمر کے 121 افراد اس وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں سے 75% سے زائد افراد ہسپانوی، سیاہ فام، امریکن انڈین اور الاسکا کے مقامی باشندے تھے، باوجود اس بات کے کہ یہ تمام نسلی گروپ امریکی آبادی کا صرف 41% ہیں۔ اس جائزے کے مطابق ہلاک ہونے والے نوجوان افراد کے 75% کو پہلے سے سانس کی بیماری، موٹاپے، دماغی امراض اور دل کی بیماریوں میں سے کم ایک لاحق تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ اقلیتی برادریوں میں اموات کی زیادہ شرح کا باعث دیگر سماجی حالات بھی ہیں، جن میں کم جگہ پر زیادہ افراد کا اکٹھے رہنا، ناکافی خوراک اور رہائشی سہولتیں اور دولت اور تعلیم میں عدم مساوات شامل ہے۔ سی ڈی سی نے بدھ کے روز ایک منصوبہ جاری کیا ہے جس کے تحت کورونا وائرس ویکسین کی سرکاری منظوری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اس کی ملکگیر سطح پر فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ سمندری طوفان سیلی بدھ کی صبح امریکی ریاست الاباما کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا ہے۔ اپنے ساتھ تند و تیز ہوائیں اور شدید بارش لانے والے طوفان سے خلیجی ساحل کے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی اور سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ الاباما اور فلوریڈا کے 5 لاکھ سے زیادہ شہری بجلی کی سہولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ بدھ کے روز ساحلوں سے ٹکرانے والے سمندری طوفان سیلی کی ہواؤں کی رفتار 165 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور طوفانوں کی درجہ بندی دوسری کیٹیگری پر کی گئی تھی۔ متعدد شہر اور قصبوں کے مکانوں اور دکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ الاباما کے شہر اورنج بیچ کے میئر ٹونی کینن کا کہنا ہے کہ ان کے شہر کا 1 شہری ہلاک اور 1 لاپتہ ہے۔ فلوریڈا کی کاؤنٹی اسکیمبیا میں ہنگامی خدمات انجام دینے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کم از کم 377 افراد کو پانی سے نکالا ہے۔ یہاں کے حکام نے اگلے 3 روز کے لیے صبح سے شام تک کا کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ ریاست فلوریڈا پار کرنے کے بعد سیلی طوفان کا زور گھٹ گیا ہے، تاہم اس کے اثرات ریاست جارجیا اور ساؤتھ کیرولائنا تک پہنچ گئے ہیں۔ ان 2 ریاستوں کے علاوہ نارتھ کیرولائنا اور ورجینیا میں بھی تیز بارشیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں یہ دوسرا سمندری طوفان ہے جس نے ان خلیجی ساحلی علاقوں میں تباہی پھیلائی ہے۔ امریکہ کے جنگلات میں لگی آگ کے اثرات اب یورپ تک پہنچنے لگے ہیں۔
یورپی یونین کے آب و ہوا پر نظر رکھنے والے اداروں کے مطابق وہ اس غیر معمولی آگ کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کی ریاستیں کیلیفورنیا، اوریگون اور واشنگٹن کے جنگلات آتش زدگی سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اس آگ سے وسیع رقبے پر جنگلات اور املاک تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ مقامی آبادیوں کو بھی انخلا کرنا پڑا ہے۔ آگ سے 35 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ایٹماسفیئر مانیٹرنگ سروس کے فراہم کردہ سیٹلائٹ کے ڈیٹا سے واضح ہوتا ہے کہ آگ سے امریکہ کی ریاستوں کیلیفورنیا، اوریگون اور واشنگٹن میں شدید نقصانات ہوئے ہیں، جبکہ موجودہ آگ جنگلات میں لگنے والی آگ کی حالیہ اوسط کے مقابلے میں کئی گنا شدید ہے۔ ہوا کے شدید دباؤ کی وجہ سے آگ کے باعث پیدا ہونے والا دھواں کئی دن تک شمالی امریکہ کے کئی علاقوں میں موجود تھا۔ اس کے باعث کئی اہم شہروں جیسے پورٹ لینڈ، اوریگون اور سین فرانسسکو کے ساتھ ساتھ کینیڈا کے شہر وینکوور میں ہوا کا معیار ممکنہ طور پر بے حد خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ پیر کو موسم میں تبدیلی آئی اور دھواں تیزی سے مشرق کی جانب بڑھ گیا۔ ایٹماسفیئر مانیٹرنگ سروس کا کہنا ہے کہ اس نے آگ سے اٹھنے والے وسیع دھوئیں کو، جو مشرق کی جانب 8,000 کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا تھا، مشاہدہ کیا ہے، جبکہ یہ دھواں اب شمالی یورپ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ اس آگ کے باعث ایک بار پھر آب و ہوا کی تبدیلی کا موضوع زیر بحث ہے، جبکہ 2 ماہ بعد امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کی مہم میں بھی اس موضوع کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی اور پاکستان کے سرکاری نشریاتی ادارے کے اسپورٹس چینل پی ٹی وی اسپورٹس نے 3 سالہ براڈ کاسٹ معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے کے تحت پاکستان کرکٹ بورڈ کو $20 کروڑ کی آمدن متوقع ہے۔ اس سلسلے میں پی سی بی نے آئی میڈیا کمیونیکیشن سروسز کے ساتھ کیبل ڈسٹریبیوشن کا معاہدہ بھی کیا ہے۔ معاہدے کے تحت پی ٹی وی اسپورٹس کو نہ صرف مقامی ٹورنامنٹس بلکہ پاکستان کی ہوم سیریز کے نشریاتی حقوق بھی حاصل ہوں گے۔ پاکستان کی ہوم سیریز کے لیے 10 اسپورٹس کے پاس 5 سال سے نشریاتی حقوق تھے، جن کی میعاد رواں سال کے آغاز پر ختم ہو گئی تھی۔ بدھ کو دونوں معاہدوں پر دستخطوں کے لیے منعقدہ تقریب میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن وزیر اعظم عمران خان بھی موجود تھے۔ دونوں کے درمیان براڈ کاسٹ کا یہ معاہدہ سن 2020 سے سن 2023 تک جاری رہے گا۔ سن 2023 تک جاری رہنے والے معاہدے کا پہلا اسائنمنٹ نیشنل T20 کپ ہوگا۔ 30 ستمبر سے شروع ہونے والے ٹورنامنٹ کی پروڈکشن اور دیگر تکنیکی معاونت پی ٹی وی کے ذمہ ہوگی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔